معاشرہ کہتے ہیں سماج کو. تو یہ سماج اتوار دوشنبہ منگل بدھ جمعرات جمعہ کا نام نہیں ہے. یہ سماج تم ہو اور ہم ہیں، یہی معاشرہ ہے، یہی زمانہ ہے، یہی دنوں کو نہیں بدلنا، تہواروں کو نہیں بدلنا، صرف ہمیں اور تمہیں اپنی فکروں کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنے عادتوں کو بدلنا ہے، اپنے اتواروں کو بدلنا ہے، اپنے رواجوں کو بدلنا ہے، کیونکہ ہماری سوچیں الگ ہیں، مزاج جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، نظریات جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہے، کردار جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اخلاق جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، گھریلو ماحول جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، سماج میں جو طریقہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. آخر وہ کون سا طریقہ ہونا چاہیے؟ تو ایک ہی جملے میں ناظم اسٹیج کہیں گے، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. واہ 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 واہ. معاملہ تو یہ ہے کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. حضرات، معاشرہ ہم اور تم ہے، معاشرہ ہم اور تم ہے. ہم اور تم سنوریں گے، ماحول چینج ہو جائے گا، معاشرہ چینج ہو جائے گا. معاشرہ تم ہو اور معاشرہ ہمارے بچے ہیں، معاشرہ ہمارے بڑے ہیں. وہ تھے تو وہ ان کا معاشرہ ہے، ہم ہیں یہ ہمارا معاشرہ ہے. ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہوں گی، یہ ان کا معاشرہ ہوگا. تو جب تم تہذیب والے ہوگے، تمہارے بچے تہذیب والے ہوں گے، پورا کا پورا سماج تہذیب والا ہوگا. کل کی تاریخ کو اپنی اٹھا کے دیکھو اور آج کی اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، تمہاری سمجھ میں معاشرہ آ جائے گا. کل تو تمہاری کنڈیشن یہ ہوا کرتی تھی کہ اگر کسی عدالت میں کھڑے ہو کر کے اسی بھارت کی دھرتی پر ایک مسلمان کسی کے لیے گواہی دے دیا کرتا تھا تو ججمنٹ اس کے مطابق لکھ دیا جایا کرتا تھا کہ اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی بحث و جرح کی ضرورت نہیں ہے، اب دیگر گواہوں کی گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسلمان ہے جو گواہی دے رہا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، یہ مسلمان کا کردار ہے. مسلمان غلط گواہی نہیں دیتا، یہ مسلمان کا کردار ہے. پورے کے پورے فیصلے اور ججمنٹ ایک تنہا تمہاری گواہی پہ ہو جایا کرتے تھے. پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آج سماج میں تمہارا ویلو نہیں ہے؟ آج تمہارے لیے کوئی وقار اور کوئی معیار نہیں رہ گیا ہے. یہ معیار تمہارا پہلے ہوا کرتا تھا. ذرا ماضی کے طریقے میں جھانک کے دیکھنا کہ یہ پہلے تمہارا ماحول ہوا کرتا تھا. پہلے تو یہ حالات تھے کہ لوگ اپنے بچوں سے کہا کرتے تھے کہ کسی مسلمان بچے سے دوستی کر لو تاکہ تمہیں شعور آ جائے، تمہیں زندگی جینے کی تمیز آ جائے، تمہیں گھر میں رہنے کا سلیقہ آ جائے، تمہیں علم حاصل کرنے کا طریقہ آ جائے. لیکن آخر آج کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو روکتے ہیں کہ سب سے دوستی کرنا، کسی مسلم بچے سے دوستی مت کرنا؟ وجہ جب پوچھی جاتی ہے تو ایک ہی جواب اپنے بچوں کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تم کسی مسلم سے دوستی کرو گے تم جواری اور شرابی ہو جاؤ گے، تمہارے اندر غلط عادتیں آ جائیں گی. آخر مسلمانوں، معاشرہ تم نے کیوں برباد کر رکھا ہے کہ جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا تھا انہیں تم اپنے لیے درست سمجھتے ہوئے نظر آ رہے ہو. اور جب یہی علماء اکرام تمہیں سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو تم ان کے اوپر پھپتیاں بھی کستے ہوئے نظر آتے ہو. یہ علماء اکرام اسٹیج سے تمہیں دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن تم ان کی باتوں کو ہوا میں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہو. مسلمانوں، اپنے رہبروں کو جنہوں نے چھوڑا ہے، انہوں نے جنتوں کے راستوں کو اپنا لیا ہے. جو اپنے رہبروں سے بدل ہو جایا کرتے ہیں، اللہ ان کی عزتوں کو نیلام کر دیا کرتا ہے. جو اپنے قائدوں کی بات کو نہیں سنتے ہیں، اپنے قائد کے خلاف چلنا شروع کرتے ہیں، زمانہ انہیں اپنے جوتے کی ٹھوکروں پہ اڑایا کرتا ہے. مسلمانوں، تم نے وہ کردار پیش کیا ہے کیونکہ تمہارے سامنے نہ کوئی امام رہ گیا ہے نہ کوئی مفتی رہ گیا ہے. تم خود اپنے آپ اپنی زندگی جینے کے شعور کو نکال رہے ہو. مسلمانوں، تم مسلمان ہو، تم صاحب کتاب ہو. تمہارے لیے اللہ نے زندگی جینے کے لیے ایک زیور حیات کی شکل میں قرآن مقدس اتارا ہے. قانون کے لیے نبی کریم کی حدیث کریمہ موجود ہے. تمہیں زندگی جینے کے لیے وہی چیزوں کو اختیار کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے تمہارے لیے روا رکھا ہے. ہمیں تم سے تو مسجدیں آباد ہونا تھا لیکن تم نے تو شراب خانوں کو آباد کیا ہے. تم سے تو عبادت گاہیں آباد ہونا تھا لیکن تم نے جوئے کے اڈوں کے بازاروں کو گرم کر رکھا ہے. ہمیں تم سے تو عبادت گاہوں کو آباد ہونا تھا لیکن تم نے بازاروں کی زینت بننا شروع کر دیا ہے. مسلمانوں، تمہیں جہاں جہاں روکا گیا ہے تم آج وہاں وہاں نظر آ رہے ہو. تماشا بن کر تم رہ گئے ہو. وجہ یہ ہے کہ تم نے مسجدوں کو جبینوں سے سجایا نہیں ہے، تم نے شراب خانوں کو آباد کیا ہے. تمہیں
خانوں کو آباد کیا ہے, عیاشی کی بازاروں کو آباد کیا ہے. مسلمانوں تمہیں وہاں جانے سے روکا گیا ہے, تم نے وہاں جانا شروع کیا ہے. تو تم نے ذلت کی زندگی کو اختیار کیا ہے, عزت کی زندگی کو ٹھکرایا ہے. تو واضح ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ ہی عزت دینے والا ہے اور اللہ ہی ذلت دینے والا ہے. تم اگر عزت کی زندگی چاہو گے تو رب تمہیں عزت کی زندگی عطا فرمائے گا. اور عزت کی زندگی لینے کے لیے اس سے ڈرنا ضروری ہے, کیونکہ اس سے ڈرنا ضروری ہے. جب تک تم اس سے ڈرو گے نہیں, تم عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکتے ہو, نہ اس کی رضا کو حاصل کر سکتے ہو. ہمیں حج کرتے ہو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے, روزے رکھتے ہو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے, عبادت کرتے اس لیے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے, صدقے کرتے اس لیے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے, ذکر کرتے اس لیے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے, جو بھی نیک کام کرتے ہو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. ہمیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے. لیکن کاش کہ تم نے قرآن کا سہارا لیا ہوتا, کاش کہ تم قرآن کی بارگاہ میں آئے ہوتے, کاش کہ تم نے قرآن کی آیتوں کو دیکھا ہوتا, کاش تم نے قرآن کی دعوتوں کو سنا ہوتا. ہمیں قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مشرق اعلیٰ حضرت. یہ ہے کہ تم نے قرآن کو صرف دو مقصد کے لیے استعمال کیا ہے, ان دو مقصد کو چھوڑ کے باقی مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے. اللہ اللہ اللہ, روح نہ نکل رہی ہو تو قرآن پڑھا جائے, اللہ اللہ, دیجا آئے تو قرآن پڑھا جائے. بہت خوب. تو نے قرآن کو دو مقصد کے لیے استعمال کیا کہ اگر کوئی بستر مرگ پہ پڑا ہے یا رگڑ رہا ہو, اللہ اللہ اللہ, روح آسانی سے نکلے تو قرآن پڑھ دو. واہ 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 واہ, سبحان ختم اللہ. ہو جائے تو کیجیے میں پڑھ دو, باقی رکھ دو نہیں. قرآن پڑھو, سمجھو, کیونکہ وہ تمہیں ہدایت دینے کے لیے آئی کتاب ہے, بے شک بے شک, وہ تمہیں رب تک پہنچانے کے لیے آئی کتاب ہے, وہ تمہارے معاشرے کو سنبھالنے کے لیے آئی ہوئی کتاب ہے. ہمیں اتنے ہلکے میں قرآن کو لے رہے ہو, یہ تو کمال مصطفیٰ کا ہے جس نے اپنے سینے پہ لے کے آسان بنا دیا تمہارے. سبحان اللہ, پاس پاس ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کلام جلالت ہے, بے شک بے شک بے شک, وہ کلام جلالت ہے جس کے بارے کرا تو دور نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ نے سینے پہ لیا, اور جب پہلی بار لیا تو پیغمبر ختم الزمان, سبحان اللہ مختار کائنات, سبحان اللہ, اور جبکہ ایک سراسر ذہن کو لاؤ تاکہ سمجھ سکو, 1,24,000 انبیاء و مرسلین ہے, کم یا زیادہ حجت نہیں. جی آئے صحیح کاؤنٹنگ کہاں ہے؟ اللہ اللہ, آپ لوگ اتنا ہی بولتے ہو نا, اتنا ہی میں بولتے اللہ اللہ, آئے نا. لیکن انہیں آنے والوں میں کلیم اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں, کائرم میں دیکھوں گا, تجھے دیکھوں گا, نہیں دیکھتے. صاحب کتاب ہے, اللہ اللہ, صاحب کتاب کتاب ہے, لیکن اس کتاب کو لینے کے لیے موسیٰ تمہیں حجرے سے نکلنا ہوگا, کیا بات ہے, آبادی سے نکلنا ہوگا, سنسان جگہ پہ آنا ہوگا, پھر دور کی پہاڑی چڑھنا ہوگا. دور پہ آؤ, ہم کلام ہو, وہی لو, لکھو, لے کے جاؤ, اپنی امت کو دو, جیسے ملی ویسے دے دیا, سیف نہیں رہ گئی, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, زندہ باد, محفوظ نہیں ہے. قرآن سبحان اللہ, حبیب اللہ کو ملا, اللہ نے دیا, جیسے دیا ویسے لیا, امت کو ویسے نہیں دیا تاکہ حفاظت کر سکے, واہ 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 واہ, سینوں میں محفوظ کر سکے, حافظ تیار کر سکے, بخشش کا سامان لے سکے. یہ احسان حبیب اللہ کا
واہ 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 سبحان اللہ ملے کہیں سے بٹے کہیں سے آہا مل کہیں سے رہا اور جب پہلی بار یہی ملا تو پیغمبر اللہ امام الانبیاء سید الانبیاء قاسم مالک روح کائنات حبیب کردگار ماشاءاللہ اور جب یہ کلام جلالت کی پہلی آیت کا نزول نبی واپس آتے حجرہ خدیجۃ الکبریٰ میں نبی کا چہرہ صاف ہے آہا بدن پسینے سے شراب ہو رہا ہے ایک لرزہ کا طاری ہے ام المؤمنین پوچھتی ہے کیا معاملہ ہے کہا پہلے مجھے میری چادر اڑاؤ چادر سے بے تن کیا مصطفیٰ نے وہ آرام کیا کچھ دیر بعد جب سکون ملا جب وہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہوا میں یوں کہوں گا جب بوجھ کو لے کر کے ہلتا کیا سر کو چادرے سے باہر کیا ام المؤمنین سے خطاب کیا ایسے ایک آئے مجھے جھنجھوڑا سینے سے چمٹایا پھر چھوڑا سبحان اللہ پھر دبوچا جکر لیا پھر چھوڑا میں گھبرایا ہٹانا ڈٹایا پھر چپٹایا اب پھر چھوڑا اب پھر شروع کیا میں نے ان آیتوں کو یاد کر لیا کہا یہ وحی الہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بارے کرا ہے یہی تو قرآن ہے تو جیسے مصطفیٰ کو ملا امتیوں کو نہیں دیا نبی کو ملا نبی کے منصب کے اعتبار سے رسول خدا نے اپنے امتیوں کو دیا ان کے درجے کے اعتبار پر سبحان اللہ واہ 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 بہت عمدہ زندہ باد جو کیپیسٹی مصطفیٰ جانے رحمت کی تھی اس مطابق اس رحمان نے عطا فرمایا واہ 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 اور جب کیپیسٹی ہم گنہگار امتیوں کی ہے میرے شفیع المذنبین نے اس انداز میں ہمیں عطا فرمایا تو سچ تو یہ ہے کہ آج نے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعرے تکبیر نعرہ میں آپ سے لگوا رہا ہوں نعرے